تہجد عشق ہے، تہجد سکون ہے، تہجد مقبولیت کی راہ ہے، تہجد معجزوں کی راہ ہے، تہجد تو رب سے عشق کا ثبوت ہے، تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے، تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے، تہجد تک آنا رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے رب خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے چنتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ جب تم در در کے ٹھوکریں کھا کر دنیا سے بے بس ہو جاتے ہو، تب اللہ تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ جب تم سکون کی تلاش میں در در بھٹکتے رہتے ہو، تب وہ رب تمہاری زندگی میں سکون لوٹانے کے لیے تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ جب مقبولیت کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، ایک راہ ہوتی ہے تہجد جہاں مقبولیت لازم ہوتی ہے۔ آپ کا تہجد تک آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سی چھوٹی پکار سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ اپنے رب سے مخاطب ہوتے ہو تو اللہ فرماتا ہے مانگو جو مانگنا ہے میں سنوں گا، کون سی فریاد لائے ہو مانگو میں پوری کروں گا۔ پھر جس پل آپ کے ہاتھ اپنے رب کے آگے اٹھتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہر دعا پر کن کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہ سوچو کہ تہجد میں مانگنے کے بعد ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی نہیں ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اس نے قبول کرنے کے بھی وعدے کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے راستے تمہارے پسند کے نہ ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اسی طرف لے جا رہا ہو جہاں تم جانا چاہتے ہو۔ تہجد بے چینیوں سے راحت ہے، تہجد ٹوٹے دل کے زخموں کا مرہم ہے، تہجد مضطرب روح کو سکون دیتی ہے، تہجد اللہ سے اظہار محبت ہے، تہجد میں زبان نہیں آنسو اللہ سے بات کرتے ہیں، تہجد ٹھکرائے ہوئے لوگوں کا سہارا ہے، تہجد دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ جو آپ آج مانگ رہے ہو وہ آج نہ ملے تب بھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے جاتے۔ اللہ ہمیشہ ہماری چاہت سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے تو تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یقین رکھو ہر صبر کے پیچھے خوبصورت لمحات تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اسی لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لیتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی، اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدا کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے، اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہواؤں میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے، تہجد بہت خاص ہوتی ہے، بہت خاص۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے، اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی ہماری دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔
آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اسی لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ فجر کا سجدہ ہر نوے سویرے کے ساتھ امید کی نئی کرن لاتا ہے۔ اللہ روز تمہارا انتظار کرتا ہے، روز تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ لفظوں کے معاملے میں کتنا کچا ہے، جو لفظ بیان نہیں کر پاتے، اللہ وہ دکھ بھی سمجھ جاتا ہے۔ وہ بدلے گا وقت جو تاریکیوں کے بعد چہکتا ہوا دن لاتا ہے۔ کوئی ڈھونڈتا رہتا ہے اسے تاخ راتوں میں، اور کسی کو وہ جالوں میں مل جاتا ہے۔ ایک تڑپتی ہوئی رات میں ہوتی ہے کئی سسکتی ہوئی راتیں، اللہ کے سوا کون یہ بات سمجھ پاتا ہے؟ سوچنا ہمیں پڑتا ہے، اللہ تو بس ایک کن فرماتا ہے اور یوں نصیب سے لے کر مصلحتوں تک کا سارا منظر بدل جاتا ہے۔ یہ نکلتا ہوا سورج، ڈھلتا ہوا چاند یقین کا پیغام لاتا ہے۔ نیند نہیں اترتی نگاہوں میں تو اشارہ سمجھ لیجئے، سکون نہ ملے کہیں بھی تو رات کے آخری پہر سر کو سجدے میں جھکا لیجئے۔ دنیا نہیں مانتی تو کیا ہوا، آپ اس کو منا لیجئے جس کی یہ دنیا ہے۔ سکون اسی سے شروع ہوتا ہے اور اسی پر ختم ہو جاتا ہے، تبھی تو دل کے اجالے مشقت اور الجھنوں کے سوا اور کچھ نہیں، اور تاریکی جس میں عرش والے سے گفتگو ہو وہ تمام الجھنوں سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے۔ غم لے کر اس کے روبرو بیٹھو، یوں لگے گا جیسے اس ایک لمحے میں ہی زندگی سمٹ آئی ہے، جیسے یہ سارا کارواں اس نے صرف اسی ایک لمحے کی تکمیل کے لیے چلا رکھا ہو کہ تھک جاؤ جب اس عارض جہاں سے تو میری مستقل آغوش میں چھپ جاؤ، تاکہ جان جاؤ کہ وہی ہے جو جاگتا بھی ہے اور چین کی نیند سلاتا بھی ہے، اور جب ملانا چاہتا ہے تو ملاقات کے ذریعے بناتا بھی وہی ہے، کبھی اپنی تو کبھی کسی جان سے پیاری چیز کی طلب لگا کر۔ جب وہ تمہیں اپنی جانب بلاتا ہے تو وہ راضی ہونے کا ارادہ باندھے ہوتا ہے، اور جب تمہیں دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کے لیے تمہاری دعا کا انتظار ہوتا ہے، پھر یوں مکمل کر دیتا ہے تمہیں کہ دنیا دیکھتی ہی رہ جاتی ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟ اللہ جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے، جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے اسے اپنی نہیں اپنے اللہ کی طاقت سے دیکھو، تو بتاؤ پھر بھلا ایسا کیا ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ بتاؤ ایسا کیا ہے جو نہیں ہو سکتا؟ حکم دے تو دو جہاں ریزہ ریزہ ہو جائے، پر وہ جو تھام لے تو بتاؤ کوئی جو تمہیں گرا سکے؟ اس سے بھی زیادہ محبت کوئی تم سے کر سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ بے غرض کوئی تمہیں چاہ سکتا ہے؟ اس کی محبت تو تم سے اتنی خالص ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کے لیے مقدر بھی موڑ سکتا ہے، پر تم مانگ کر تو دیکھو۔ اس کی محبت کی انتہا یہی ہے کہ اس نے سارے جہاں کو ہمارے لیے بنایا، اور ہم نے پھر بھی اسے چھوڑ کر یہ جہاں ہی چاہا، تب بھی اس نے ہمیں رد نہیں کیا، پھر بھی اس نے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ وہ معجزوں کو تب تمہاری طرف روانہ کرتا ہے جب تم اپنی آنکھوں سے ناممکن دیکھ کر بھی صرف اسی لیے اس سے مانگتے ہو کہ اس کے دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ تمہاری مرضی بھی جانتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں سے بھی بخوبی واقف ہے۔ وہ دعائیں جو تم اپنے رب سے رو رو کر مانگتے ہو وہ رب جانتا ہے جس چیز کے لیے تم تڑپ رہے ہوتے ہو، جس کی شدت نے تمہیں توڑ دیا ہو، وہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ جو تم نہیں جانتے وہ جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، اسی لیے وہ بہترین لکھنے والا ہے۔ اپنی زندگی کو شکر سے جوڑ کر دعا مانگے، اور دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بے فکر رہیں، یہ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری دعا صبر انتظار رائے گا نہیں جائے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ آگے بڑھنا مشکل ہے اور پیچھے سوائے تکلیف اور اذیت زدہ کی کچھ بھی نہیں، تو خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو۔ اللہ کو تمہاری خواہشوں کو چھیننے میں کوئی دلچسپی نہیں، وہ بس تمہیں ان خاموش لہروں سے بچانا چاہتا ہے جو آگے چل کر طوفان کی صورت اختیار کر لیں گی، جہاں سے لوٹنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ ابھی تم ان سب چیزوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہو، بس اتنا یاد رکھو وہ تمہیں اپنے لیے خاص کرنا چاہتا ہے۔
ورنہ کبھی سوچا ہے کوئی عام سی چیز جو دوسروں کو بغیر کسی دعا کے مل گئی تمہیں تمہاری ساری ان گنت چاہتوں اور دعاؤں کے باوجود کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ اللہ تمہیں صبر کی بہترین دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ رب تمہیں حاصل لا حاصل سے بے نیاز کرنا چاہتا ہے۔ اس رب کی رضا میں اپنی رضا ڈھونڈو گے تو دونوں جہانوں کا سکون پالو گے۔ دعائیں پوری ہوں یا نہ ہوں، خالق سے رابطہ نہیں توڑتے۔ سوچو ذرا، روز محشر اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہے میرے اس بندے کو مجھ سے عشق تھا، میں دیتا تھا تو شکر کرتا تھا، نہیں دیتا تھا تو میری رضا میں راضی رہتا تھا۔ یہ مجھ سے راضی ہو گیا اور میں اس سے راضی۔ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے اور یقین رکھنے والوں کو وہ بھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔